دشمن پاکستانی قوم کے حوصلوں کو کبھی پست نہیں کر سکتا۔ وزیر اعظم عمران خان نے سانحہ آرمی پبلک اسکول کی برسی کے موقع پر پیغام میں کہا ہے کہ آج کا دن آرمی پبلک اسکول کے ان بہادر اساتذہ کی یاد دلاتا ہے جو اپنے طالب علموں کی حفاظت کے لیے دشمن کے سامنے سیسہ پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہوئے۔ وقت نے ثابت کیا ہے کہ بے شک دہشت گردی کا کوئی قوم مذہب نہیں ہوتا، اس کے پیچھے وہ بزرگانہ سوچ ہوتی ہے جو اپنے ناپاک سیاسی عزائم کو پورا کرنے کے لیے نہایت کم سن بچوں کو بھی استعمال کر سکتی ہے۔ تاہم آرمی پبلک اسکول کے شہداء کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ لاہور ہائی کورٹ کا پنجاب حکومت کو 20 دسمبر سے اسکول بند کرنے پر غور کا حکم۔ عدالت نے مارکیٹس بھی جلد بند کرنے پر غور کرنے کا حکم دیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں اسموک کی روک تھام کے لیے اقدامات نہ کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی تو اسموک کی شدت میں اضافہ پر عدالت نے اظہار تشویش کیا۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے کہ پنجاب حکومت 20 دسمبر سے اسکول بند کرنے پر غور کرے، اگر پنجاب حکومت نے فیصلہ نہ کیا تو عدالت فیصلہ کرے گی۔ ڈائریکٹر پی ڈی ایم اے نے عدالت کو آگاہ کیا کہ سردی کی شدت میں اضافے سے گرل مچھلی اور باربیکیو کی فروخت میں اضافہ ہو گیا ہے، لیکن اسی وجہ سے دھوئیں کا اخراج بھی بڑھ گیا ہے اور اسموگ میں اضافہ ہو رہا ہے، لہٰذا دکانیں اور مارکیٹس جلد بند کرنے کا حکم دیا جائے۔ پاکستان کا بابر کروز میزائل کا کامیاب تجربہ۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق پاکستان نے بابر کروز میزائل کا کامیاب تجربہ کر لیا۔ کروز میزائل 450 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت کا حامل ہے اور زمین اور سمندر میں ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ISPR کے مطابق میزائل کے تجربے کا مشاہدہ نیسکوم کے چیئرمین ڈاکٹر سمر، کمانڈر آرمی اسٹریٹجک فورسز کمانڈ اسٹریٹجک پلاننگ ڈویژن کے سینئر افسر سمیت آرمی اسٹریٹجک فورسز کمانڈ سائنسدانوں اور انجینئر نے کیا۔ چیئرمین نیسکوم نے آرمی اسٹریٹجک فورس کی تربیت اور آپریشنل تیاری کو معیاری قرار دیا۔ مودی حکومت نے اپنی ہی ایئر فورس کو 450 ارب کا چونا لگایا۔ بی جے پی کے وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے ہندوستانیہ فضائیہ کو ناقص جہاز لینے پر مجبور کیا۔ امریکی پابندیوں کے باوجود ترکی کا روس سے میزائل خریداری جاری رکھنے کا اعلان۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق صدر طیب اردوان کی ترجمان ابراہیم کالن کا کہنا ہے کہ ترک روس کے ساتھ S-400 دفاعی نظام کے حصول کا معاہدہ برقرار رکھے گا اور اپنے نیٹو اتحادی ملک امریکہ سے یہ معاملہ گفت و شنید سیل کرنے کی کوشش جاری رکھی جائے گی۔ واضح رہے کہ امریکہ نے روس سے S-400 میزائل خریدنے پر گزشتہ برس دسمبر میں ترکی پر پابندیاں عائد کر دی تھی، جس پر ترکی کی جانب سے شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا تھا۔ اس حوالے سے منگل کو ترکی کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ ترکی جزوی طور پر S-400 دفاعی سسٹم کو فعال کر رہا ہے، جبکہ اس کے حوالے سے امریکہ کے ساتھ مذاکرات بھی جاری ہیں۔ ویسٹ انڈیز کرکٹ کے مزید 5 ارکان کورونا کا شکار، سیریز خطرے میں پڑ گئی۔ ویسٹ انڈیز کا دورہ پاکستان جاری رہنا مشکل نظر آنے لگا۔ وکٹ کیپر و بیٹسمین شائے ہوپ، اسپنر عقیل حسین اور آل راؤنڈر جسٹن گریوز کی کووڈ-19 ٹیسٹ نتائج مثبت آنے پر سیریز پر خدشات منڈلانے لگے۔ اسسٹنٹ کوچ روڈی ایسٹ وک اور ٹیم فزیشین ڈاکٹر اکشائی مان سنگھ کا بھی کورونا مثبت نکل آنا تشویش کا باعث بن گیا۔ نئی صورتحال سامنے آنے پر PCB حکام سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ 1.5 گھنٹے قبل ون ڈے کپتانی سے معزولی کی خبر سنائی گئی۔ وراٹ کوہلی۔ سابق بھارتی کپتان وراٹ کوہلی کا کہنا ہے کہ جنوبی افریقہ سے ٹیسٹ اسکواڈ کے اعلان سے صرف 1.5 گھنٹے قبل مجھے ون ڈے کپتانی سے معزولی کی خبر سنائی گئی۔ میں نے بورڈ سے چھٹی کے لیے کوئی رابطہ نہیں کیا، میں نے پروٹیز سے ون ڈے میچ کے لیے دستیاب ہوں۔ یاد رہے کہ ایک روز قبل یہ رپورٹ سامنے آئی تھی کہ کوہلی جنوری میں آرام کرنا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے جنوبی افریقہ سے ون ڈے سیریز نہیں کھیلیں گے۔ کوہلی نے کہا کہ جب میں نے ورلڈ کپ سے قبل بتایا کہ میگا ایونٹ کے بعد T20 کپتانی چھوڑ دوں گا تو بورڈ کے اعلی حکام نے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا، مجھے ایسا کرنے سے نہیں روکا گیا۔ کوہلی کا اشارہ BCCI کے صدر سورو گنگولی کے اس بیان کی جانب تھا کہ انہوں نے کوہلی کو T20 کا عہدہ چھوڑنے سے منع کیا تھا۔